باب ما جاء فی ترک الصلاۃ علی الشہید، شہید کا نماز جنازہ نہ ادا کر، یہ شہید کا اعزاز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، موقع محل کے حساب سے اعزاز بدل جاتے ہیں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ انسان کے لیے اولاد کا ہونا خوبی ہے، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا خامی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بڑھاپے میں سنبھال سکے۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج ہے ہی نہیں، غنی ہیں، اللہ ہر سے بے پرواہ ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا نہ ہونا یہ خوبی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی موقع کے حساب سے انسان کی خوبی اور خامی کا ترازو بدل جاتا ہے۔ ویسے ہی کسی عام شخص کے لیے جنازے کا نہ ہونا یہ خامی ہے، ہونا خوبی ہے کہ جنازہ پڑھا اس کا، اچھے لوگوں نے پڑھا، لیکن شہید کے معاملے میں اللہ نے اصول ہی بدل دیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ نے اصول ہی بدل دیا کہ شہید کو تمہارے جنازے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنازہ کس لیے پڑھنا ہے؟ معاف کروانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، شہید کا خون کا قطرہ نیچے گرا اور اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ کے نبی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کا جنازہ کس نے پڑھا، اور بعض لوگ حضرت ابوبکر و عمر پر اعتراض کرتے ہیں اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ حضرت ابوبکر و عمر تو سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کی باتیں کر رہے تھے اور جنازہ حضرت رسول اللہ کس نے پڑھا۔ اور اللہ کے بندو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی، معصوم تھے آپ، معصوم عن الخطا، امام الانبیاء۔ حضرت رسول اللہ کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے، غسل دیا گیا، اللہ کے نبی کو کفن دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا گیا۔ صحابہ 10 کی تعداد میں آتے، اللہ کے نبی کا دیدار کرتے، درود پڑھتے آگے چلے جاتے، 10 اور آتے درود پڑھتے آگے چلے جاتے، 10 اور آتے درود پڑھتے آگے چلے جاتے، ضرورت نہیں تھی۔ ویسے ہی شہید کے نماز جنازہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور امام صاحب اس مسئلے میں حدیث لے کے آئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کان یجمع بین الرجلین من قتل احد، اللہ کے نبی احد کے شہداء میں سے 2 کو جمع کرتے، فی الثوب الواحد، ایک کفن میں، ثم یقول، چادریں کم تھیں، دوسری روایت میں آپ نے وضاحت پڑھی ہے، شہداء زیادہ چادریں کم، اور اللہ کے نبی ایک چادر میں 2 بندوں کو جمع کرتے، اور ایک چادر میں 2 صحابہ کو کفن دے کے کہتے ایہما اکثر اخذا للقرآن، قرآن زیادہ کسے یاد تھا۔ یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے، شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، اور شہید بھی احد کے، اللہ کے نبی کے صحابہ، ہر چیز میں یعنی دنیا سے افضل ترین لوگ، لیکن ان میں بھی ایک پیمانہ ہے کہ قرآن کسے زیادہ یاد ہے۔ اتنا اہم ہے قرآن کو پڑھنا اور یاد رکھنا، اور نبی علیہ السلام نے اس اہمیت کو، اس کام کو اتنی اہمیت دی کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور کہنے لگے حضور ہمیں امام چاہیے، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امامت کا فیصلہ خاندان، کنبے، قبیلے، عمر، عمل، علم، ان چیزوں کے اعتبار سے نہیں ہونا، سمجھداری، مال و دولت کے اعتبار سے نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے قرآن کسے زیادہ یاد۔ اب بڑے بڑے چودھری پگڑیوں والے نئے نئے مسلمان ہوئے، نہیں قرآن یاد۔ ایک چھوٹا سا بچہ بولا، کہتا حضور مجھے فلاں 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 سورہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سناؤ، سنانے لگا۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں سے یاد کی تو نے اتنی صورتیں؟ کہتا میں بکریاں چروانے کے لیے نکلتا ہوں تو آپ کئی بار اپنے اصحاب کو قرآن یاد کروا رہے ہوتے تھے، میں چھپ کے سن رہا ہوتا تھا، میں نے صورتیں یاد کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ ہی تمہارا امام ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ ہی تمہارا امام ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے عبداللہ ابن اوفا، وہ کہتے ہیں کہ میں تب کپڑے بھی نہیں تھے میرے پاس، ننگا ہی گھومتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ امام ہوگا، اور میرے قوم کے لوگوں نے مل کے پھر مجھے قمیص لے کے دی، میرے پاس قمیص ہی نہیں تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاری قرآن کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ احد کے شہداء میں بھی اب بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ اور جابر بن عبداللہ کو اتنی بریکی سے اس لیے پتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کے والد شہید ہوئے تھے احد میں۔ ہر چیز کا بخوبی جائزہ لے رہے تھے کہ میرے والد کو کس کے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے، اور میرے والد کو آگے کیا جا رہا ہے پیچھے کیا جا رہا ہے قبر میں۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، بتایا جاتا نا کہ اس کو زیادہ یاد ہے، تو اللہ کے نبی اسے قبر میں آگے کر دیتے کہ اس کو میں نے عزت دی ہے قرآن کے یاد ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا مطلب یہ کہ اس کا زیادہ قرآن یاد ہونا قبر میں دوسرے کو بھی بچائے گا، یہ مطلب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دفن کرنے کے بعد فرمایا میرے یہ جو شہداء ہیں، شہداء احد، انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، قیامت والے دن میں ان کا شہید ہوں گا، ان کا گواہ، فرمایا میں ان کی گواہی دوں گا۔ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور اللہ کے نبی نے کہا ان کو ان کے خون کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ اب جنازہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی ہوتی ہے کہ ہم گواہی دینے آئے ہیں کہ اللہ یہ بندہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی نیک ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے، ہم سفارشی بن کے ہیں، ہماری سفارش قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے لیے کیا سفارش کرنی ہے شہداء کی، ان کی تو گواہی میں قیامت والے دن دوں گا جا کے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ان کے خون میں ہی دفن کر دو، زخمی حالت میں دفن کر دو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ اٹھیں گے اور ان کے زخموں سے خون جاری ہوگا، اور یہ خون ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ دیکھیں کراہت محسوس کریں یار خون نکل رہا ہے بندے کا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو اس کی کستوری کی ہوگی، یعنی لوگ دیکھ کے کراہت محسوس نہیں کریں گے، حسرت کریں گے کاش میرا بھی خون نکل رہا ہوتا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی اس بات کو سچا کر کے دکھایا۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ درج ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی احد میں بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آیا، اور ٹانگ پہ اس نے ہاتھ رکھا، لنگڑا کے چلتا ہے، ایک ٹانگ سے معذور، بھاگتا بھاگتا اللہ کے نبی کے پاس آیا، جنگ کا میدان چھڑا ہوا ہے، کہتا اللہ کے نبی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں کہاں پہ جاؤں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جنت پہ جائے گا۔ اسی سپیڈ سے واپس بھاگا، جا کے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ اسی طریقے سے جیسے بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا، ایک ٹانگ کے اوپر ہاتھ رکھے اور بھاگتا بھاگتا ویسے واپس گیا، مجھے اللہ نے دکھایا یہ ایسے ہی بھاگتا بھاگتا جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے حدیث سن لی، اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پشین گوئی اور احد کی اس جنگ کے 80 سال بعد میدان احد میں سیلاب آیا، وادی عقیق مدینہ کی مین نہر وہ احد کے پاس سے گزرتی ہے، اس کا پانی گیا اور سیلاب کی وجہ سے احد کے شہداء کی قبریں متاثر ہوئیں، فیصلہ ہوا کہ ان کو قبروں سے نکال کے اونچی جگہ پہ شفٹ کیا جائے۔ تو صحابہ کی جب قبریں کھولی گئی تو اس صحابی کی قبر کو بھی کھولا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائی ہوئی حدیث کے مطابق اس بندے کا ہاتھ اپنی ٹانگ کے اوپر اسی جگہ پر جہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہاتھ رکھ کے یہ بھاگتا ہوا جنت میں چلا گیا۔ کہتے جب ہم شفٹ کرنے لگے تو ہم نے اس کو سیدھا کیا اور اس کا ٹانگ سے ہاتھ چھڑوایا، کہتے ہیں ہم نے ہاتھ اٹھایا اور ٹانگ سے خون جاری ہو گیا 80 سال بعد، کہتے ہیں خون جاری ہو گیا۔ اور تب ہمیں اللہ کے نبی کی دوسری بات بھی یاد آ گئی کہ شہداء قیامت والے دن اٹھیں گے اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا۔ کہتے پھر ہم نے اس اللہ کے بندے کو اور اس صحابی کو دفن کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو ان کے خون میں دفن کر دو، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل بھی نہ دیا جائے۔ اور یاد ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا واقعہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات بیوی کے پاس گیا، باہر سے آواز پڑی
کہ جنگ کے لیے نکلنے لگیں جلدی آ جاؤ، اس اللہ کے بندے نے غسل بھی نہیں کیا، آ گیا جنگ میں شریک ہوا، اور صحابہ کا یہی ایمان ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی آواز آنے کی دیر ہے، صحابہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر کھڑے ہوئے۔ ایک یہ بندہ جس نے غسل بھی نہیں کیا، اور دوسرا حضرت انس والی روایت آپ کو صحیح بخاری میں نے پڑھائی ہے، وہ کہتے ہیں ہم شراب پی رہے تھے، میں ڈال ڈال کے دے رہا تھا، باہر سے آواز ہے اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کر دیا، کہتے ہیں ہم نے اسی وقت گرا دی۔ اور تیسرا اللہ کے نبی کا اصحاب کا تحویل قبلہ والا واقعہ، نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اصحاب رسول اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کوئی لاجک نہیں دیتے تھے کہ جی غسل کر لیں، 5-10 منٹ کا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ اسی حالت میں نکل گیا، غسل واجب ہے، بیوی کے پاس سے نکل گیا، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، غسل نہیں دیا گیا، ویسے ہی دفن کر دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے فرمایا میرا حنظلہ غسل کیے بغیر آیا تھا، ہم نے بھی غسل نہیں دیا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ جا کے حنظلہ کو غسل دو۔ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے پھر حضرت حنظلہ کو غسل دیا۔ اللہ کے بندو، جب نہج اونچا ہوگا، سوچ اونچی ہوگی، کام اونچے ہوں گے، تو چھوٹے موٹے کام اللہ خود اپنے فرشتوں سے ہمارے کروا دیں گے۔ تو شہداء کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ان کو ان کے خون میں دفن کیا جائے، اسی یونیفارم میں دفن کیا جائے، غسل بھی نہ دیا جائے، کفن بھی نہ دیا جائے، اور نماز جنازہ بھی ادا نہ کیے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کیا جا بھی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بعض شہداء کا نماز جنازہ ادا کیا، اور شہداء احد کا بھی نبی علیہ السلام نے بعد میں جا کے نماز جنازہ ادا کیا۔ لیکن غسل اور کفن نہ شہداء کو دیا جائے گا، نہ حاجی کو دیا جائے گا۔ حاجی بندہ، محرم بندہ حالت احرام میں فوت ہو جائے، اس کو بھی غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے شہید بندہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کا خون نکل رہا ہوگا، کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، رنگ خون کا ہوگا، ویسے حاجی کے لیے بھی اعزاز ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کو پیارا ہو گیا، قیامت والے دن اٹھے گا اور آوازیں لگا رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ وہ موتیں ہیں جن کی بندہ خواہش کر سکتا ہے۔ اور اہل علم کا اختلاف ہے، امام ترمذی کہتے ہیں شہید کے جنازے پر، بعض کہتے ہیں کہ شہید کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اہل مدینہ بھی یہی کہتے تھے، امام شافعی اور احمد بھی یہ کہتے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ جنازہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کا جنازہ ادا کیا تھا، سید الشہداء کا، اور بھی کئی شہداء کا اللہ کے نبی نے جنازہ ادا کیا تھا۔ تو شہداء کے بارے میں دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دونوں طرح کے افعال موجود ہیں، بلکہ شہداء احد پر اللہ کے نبی نے آخری سال بھی جا کے نماز جنازہ ادا کی ان کی قبروں پر، اور نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کیا، دعا کی اور فرمایا شاید اب مجھ سے نہ آیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان اللہ کے بندوں کو کہا صحابہ کی موجودگی میں، فرمایا شاید اب مجھ سے نہ آیا جائے تمہارے